ایک مطلع چند اشعار دیکھیں گے حضور. دل آل پیغمبر پہ فدا ہے تو فدا ہے، دل آل پیغمبر پہ فدا ہے تو فدا ہے، کہ دل آل پیغمبر پہ فدا ہے تو فدا ہے. جنت کا پتہ ہم کو پتہ ہے تو پتہ ہے، جنت کا پتہ ہم کو. اور اس نے مطلع دیں گے خاک در سرور میں شفا ہے تو شفا ہے، خاک در سرور میں شفا ہے تو شفا ہے، کہ خاک در سرور میں شفا ہے تو شفا ہے. ہر ایک مرض کی یہ دوا ہے تو دوا ہے، ہر ایک مرض کی یہ دوا ہے تو دوا ہے. اور حضور یہ شعر دیں گے خاص طور سے کہ 1400 برس ہو گئے پیشانی حر پر، 1400 برس ہو گئے پیشانی حر پر، کہ 1400 برس ہو گئے پیشانی حر پر. معصومہ کا روح مال بدھا ہے تو بدھا ہے، معصومہ کا روح مال بدھا ہے تو بدھا ہے. اور آخری میں 2 شعر اور دیں گے کہ فتووں سے کبھی رک نہیں، فتووں سے کبھی رک نہیں سکتا غم سرور، فتووں سے کبھی رک نہیں سکتا غم سرور، کہ فتووں سے کبھی رک نہیں سکتا غم سرور. معصوم عالم کی دعا ہے تو دعا ہے، معصوم عالم کی دعا ہے تو دعا ہے. اور آخری شعر دیں گے کہ فوجوں سے جری بولا کے خط پار نہ کرنا، فوجوں سے جری بولا کے خط پار نہ کرنا، کہ فوجوں سے جری بولا کے خط پار نہ کرنا. جب کہہ دیا اس پار قضا ہے تو قضا ہے، جب کہہ دیا اس پار قضا ہے تو قضا ہے. بر محمد والے محمد صلوات. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سرتاج بیگم بنت ذوالفقار حسین. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات پر محمد حضرات قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے سورہ روم. اس کی 30ویں آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے. اس آیت کے 5 اجزاء ہیں, 5 حصے ہیں. میں نے 5 اجزاء کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. پہلے حصے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فاقم وجہ کا للدین حنیفہ. مولانا فرمان علی صاحب قبلہ نے اس حصے کا ترجمہ اس انداز سے کیا ہے کہ حکم پروردگار ہو رہا ہے کہ تم باطل سے کتراتے ہوئے حق کی طرف متوجہ ہو جاؤ. دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یعنی اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر عمل پیرا رہو جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو خلق کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی خلقت میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں. ذالک دین القیم, اور یہی خالص دین. آخر میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. دیکھیے عزیزوں, سب سے پہلی بات جو ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام وہ دین ہے جو مطابق فطرت. اسلام کا کوئی اصول اور اسلام کا کوئی فروع ایسا نہیں ہے کہ جو خلاف فطرت حکم دیتا ہو یا وہ خلاف فطرت نظر آتا ہو. آج کی اس مجلس میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حقیقت میں فطرت کا مطلب کیا ہوتا ہے, فطرت کا مفہوم کیا ہوتا ہے. دیکھیں, اگر آپ فطرت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں, اور اس وقت کی مجلس کی مناسبت سے میں اس رخ کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں. ایک چیز کا نام ہے شریعت اور دوسری چیز کا نام ہے فطرت. شریعت میں حکم کی ضرورت ہوتی ہے
لیکن جو چیز فطرت میں داخل ہو اس کے لیے حکم کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ جو شے کسی کی فطرت میں داخل ہو اسے سنوارا تو جا سکتا ہے، ابھارا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یا اس کو پیدا کرنے کے لیے کسی تعلیم و تربیت کی حاجت نہیں ہوتی۔ آپ یہ جملہ اکثر لوگوں سے سنتے رہتے ہیں کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مچھلی کے بچے کی فطرت میں داخل ہے تیرنا، اس کو کسی سکھانے والے کی ضرورت نہیں ہوتی، تعلیم و تربیت کی حاجت نہیں ہوتی۔ میں اس کو دوسرے انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اگر آپ قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کریں یا احادیث رسول پر نظر ڈالیں یا اقوال و اخبار معصومین کو دیکھیں تو آپ کو نہ معلوم کتنے احکامات ایسے نظر آئیں گے کہ جہاں اولاد کو ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہو، جہاں اولاد کو ماں باپ کے احترام کا حکم دیا جا رہا ہو، جہاں یہ حکم دیا جا رہا ہو کہ اگر ماں باپ کی طرف سے کوئی تکلیف بھی تم کو پہنچے تو تم اف نہ کرنا۔ اس طرح کے احکامات آپ کو قرآن میں مل جائیں گے۔ نہ معلوم کتنے واقعات معصومین کی زندگی میں آپ کو اس طرح کے ملیں گے کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ کہنے لگا کہ مولا میں نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی، تقریباً 13-14 سال سے وہ صاحب فراش ہیں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کے تمام امور انجام دیتا ہوں، آپ یہ فرمائیں کہ کیا حق ادا ہو گیا؟ دیکھیں یہاں پر بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں عرض کروں گا کہ یہ کسی نالائق بیٹے کا تذکرہ نہیں، یہ کسی ایسے بیٹے کی بات نہیں ہے کہ جو ماں باپ کی طرف پلٹ کے نہ دیکھتا ہو یا ماں باپ کی اطاعت نہ کرتا ہو۔ ایک ایسا بیٹا ہے کہ جو امام کے سامنے آ کے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی، کیا حق ادا ہو گیا؟ تو امام نے فرمایا کہ حق ادا نہیں ہوا۔ اس نے کہا حق کیوں نہیں ادا ہوا؟ امام نے فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، لیکن حق اس لیے ادا نہیں ہوا کہ جب بچپن میں ماں باپ تیری خدمت کرتے تھے تو ان کے ذہن میں تیری زندگی کا تصور ہوتا تھا، اور جب تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو تیرے دماغ میں ان کی موت کا خیال رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے میں اس بات کو ایک دوسرے انداز سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ ہمارے بڑے بھائی باقر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی میری بات کی گواہی دیں گے کہ لوگ کربلا محلہ جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ دیکھیں میں کوئی فتویٰ جاری نہیں کر رہا ہوں کہ میرے اوپر کوئی الزام لگا دے کہ آپ نے کوئی فتویٰ جاری کر دیا، نہ میں کسی حلال کو حرام کہہ رہا ہوں، نہ کسی جائز کو ناجائز قرار دے رہا ہوں، نہ ناجائز کو جائز قرار دے رہا ہوں۔ جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق فطرت سے ضرور ہوتا ہے۔ امام کے اس قول کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، جب کوئی کربلا جاتا ہے تو کربلا جانے والے سے لوگ فرمائشیں کرتے ہیں، بہت سی فرمائشیں ہوتی ہیں، یہ لیتے آئیے گا، وہ لیتے آئیے گا، وہ لیتے آئیے گا، وہ لیتے آئیے گا۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی زائر سے ایسی فرمائشیں بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو وہاں کوئی زحمت ہو جائے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، لیکن بہرحال لوگ فرمائش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے سجدگاہ لیتے آئیے گا، کوئی کہتا ہے تسبیح لیتے آئیے گا، کوئی کہتا ہے وہاں زری کی شبیہ ملتی ہے وہ لیتے آئیے گا، کوئی عکس کربلا لیتے آئیے گا۔ لیکن سب سے زیادہ فرمائش کس بات کی ہوتی ہے آپ بتائیں؟ کربلا جانے والوں سے سب سے زیادہ جو فرمائش ہوتی ہے وہ کفن کی ہوتی ہے کہ آپ ہمارے لیے کفن لیتے آئیے گا۔ دیکھیں امام کا قول ہمارے سامنے ہے، چھٹے امام نے فرمایا کہ ماں باپ اولاد کے لیے زندگی کا تصور کرتے ہیں، اولاد ماں باپ کے لیے موت کا تصور کرتی ہے۔ اسی قول کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک بار پھر کہہ دوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے غلط کہہ دیا یا میں نے کسی جائز کو ناجائز بنا دیا، کہ یہاں کوئی فتویٰ نہیں ہے، میں کسی جائز کو ناجائز نہیں بنا رہا ہوں، لیکن یہ فطری بات ہے کہ نہ معلوم کتنی اولادیں ایسی ہیں جو کربلا جاتی ہیں تو اپنے والدین کے لیے کفن لے کے آتی ہیں، لیکن والدین جب کربلا جاتے ہیں تو اولاد کے نام پر کفن لے کے نہیں آتے۔ ایک صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد۔ یعنی یہ محبت ہے یا نہیں آپ بتائیے؟ ایک صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد۔ یہ بالکل فطری بات ہے، جو عین فطرت ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو یہ ماں باپ کا مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ اب میں ایک دوسرا نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ حدیثیں ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں
ماں کی خدمت کرو، ماں کا احترام کرو، ماں کے چہرے کی طرف محبت کے ساتھ دیکھو، اس کو کسی بات کی پریشانی نہ ہونے دو۔ اس طرح کے احکامات قرآن میں بھی مل جائیں گے، احادیث میں بھی مل جائیں گے، اقوال معصومین میں بھی مل جائیں گے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بسم اللہ سے لے کے والناس تک، دیکھیں سنیے میری بات جو میں عرض کر رہا ہوں، بسم اللہ سے لے کے والناس تک قرآن کی 6000 سے زیادہ آیتیں پڑھ ڈالیے، 114 سوروں کو بغور پڑھ لیجئے، احادیث رسول پر نظر کر لیجئے، معصومین کی احادیث کو دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں ایک چھوٹا سا حکم بھی نہیں نظر آئے گا کہ جہاں ماں کو یہ حکم دیا جا رہا ہو کہ تم اپنے بیٹے سے محبت کرو۔ آپ نے کچھ غور کیا یا نہیں غور کیا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کوئی ایک حکم ہم کو نہیں دکھا سکتے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہو یا پھر حدیث معصوم میں موجود ہو کہ ماں کو، کسی ماں کو یہ حکم دیا جا رہا ہو کہ تم بیٹے سے محبت کرو۔ سوال یہ ہے کہ ماں کو حکم کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہی مسئلہ ہے، بیٹے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ماں کی اطاعت کرو، لیکن کبھی ماں کو حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ تم بیٹے سے محبت کرو۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ بیٹے کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ ماں کی اطاعت کرے، یہ اس کا فرض بنتا ہے، لیکن کیونکہ بیٹے کی محبت ماں کی فطرت میں داخل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا یہاں پر حکم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کسی ماں کو یہ حکم دیا گیا؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی آپ نے کبھی کسی سے سنا، کسی ذاکر سے سنا، کسی عالم سے سنا کہ اس نے پڑھاؤ کہ بھئی ماں جو ہے وہ بچے سے محبت کرے، ماں اپنی اولاد سے محبت کرے، یا اللہ حکم دے رہا ہے، یا رسول حکم دے رہے ہیں، یا معصوم حکم دے رہے ہیں؟ نہ کوئی ایسی آیت سامنے آتی ہے، نہ کوئی ایسی حدیث سامنے آتی ہے، نہ ایسا کوئی قول سامنے آتا ہے، نہ کوئی مصلح جو ہے اس سلسلے میں کوئی تقریر کرتا ہے، نہ کسی کو اس سلسلے میں کوئی تبلیغ کرنا پڑتی ہے، نہ ہدایت کرنا پڑتی ہے۔ کسی ماں کو یہ سمجھانا نہیں پڑتا کہ بیٹے سے محبت کیسے کرو۔ ہر ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اور اگر آپ تاریخ انبیاء کا مطالعہ کریں تو آپ کو باپ کے سلسلے میں تو ایسا حکم اللہ کا ملے گا کہ اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا کہ تم اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دو۔ خواب میں دیکھا جناب ابراہیم نے، 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا۔ میں نے اللہ کا حکم اس لیے کہا کہ جب انہوں نے جناب اسماعیل سے کہا کہ بیٹا میں نے ایسا ایسا خواب میں دیکھا ہے، تو بیٹے نے یہی تو کہا کہ بابا آپ کو جو اللہ کا حکم ہوا ہے آپ اس پر عمل کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ کو تو اللہ نے حکم دیا اور اس امتحان میں مبتلا کیا، لیکن کبھی اللہ نے کسی ماں کو ایسے امتحان میں مبتلا نہیں کیا۔ آپ نے کچھ غور کیا یا نہیں غور کیا؟ کہیں بتائیے کہ اللہ نے کسی ماں سے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، یا اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دو، یا اپنے بیٹے کو آگ کے حوالے کر دو؟ کبھی اللہ نے ماں کو اس قسم کا کوئی حکم نہیں دیا۔ پورا قرآن پڑھ لیجئے، یا اس کی تفسیریں پڑھ لیجئے، یا آپ تاریخ انبیاء پڑھ لیجئے، کہیں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آئے گا۔ میں سمجھ رہا ہوں یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، طلباء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ جناب موسیٰ کی ماں کو یہ حکم ملا کہ تم اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دو۔ کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ میں عرض کروں گا بے شک معمولی بات نہیں ہے، لیکن یہ امتحان والا مسئلہ نہیں۔ اس کو سمجھیے، آپ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کام تو بہت بڑا ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے کو صندوق میں رکھے اور دریا کے حوالے کر دے، لیکن یہاں امتحان نہیں تھا۔ پھر کیا تھا کہ جناب موسیٰ پیدا ہوئے تھے، اور اس سے پہلے فرعون کو ساحروں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام موسیٰ ہوگا اور اس کے ہاتھوں تیرا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو فرعون کیا کرتا تھا کہ ہر بچے کو جو پیدا ہوتا تھا اسے قتل کر دیتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا۔ اب جب جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو موسیٰ کی ماں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ بھی قتل کر دیا جائے۔ پریشان ہوئیں، سمجھ رہے ہیں آپ، غمزدہ ہوئیں، حفاظت کی فکر سامنے تھی۔ اب جناب موسیٰ کی ماں پر اللہ نے یہ وحی نازل کی۔ یہی تو ہے نا کہ ام موسیٰ پر اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ام موسیٰ پر، موسیٰ کی ماں کا نام اللہ نے نہیں بتایا۔ بڑے غور سے سنیے جب میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے موسیٰ کی ماں کا نام نہیں بتایا، لیکن بیان کیا اللہ نے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی۔ کیا وحی نازل کی؟ کہ تم اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کے دریا کے حوالے کر دو۔ اب دیکھیں یہاں پر امتحان نہیں ہے بلکہ حفاظت کی تدبیر بتائی جا رہی ہے۔ یہ تو حفاظت کی تدبیر بتائی جا رہی ہے کہ تم بچے کو صندوق میں رکھو، اور انہوں نے بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا کے حوالے کر دیا۔ لیکن وہ صندوق کیسے چلا؟ کہ اپوزٹ ڈائریکشن میں چلا، دریا ادھر بہہ رہا ہے اور صندوق ادھر جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ صندوق کہاں پہنچا؟ کہ فرعون کے قصر کے قریب پہنچا۔ ادھر فرعون اور اس کی زوجہ بڑے اچھے موڈ میں دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، سامنے سے ایک صندوق آ رہا ہے۔
اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے، وہ لاکھ مالدار ہو، لاکھ پیسے والا ہو، لاکھ صاحب خزانہ ہو، لیکن دریا میں کوئی چیز آ رہی ہے تو کوشش ضرور کرتا ہے کہ بھئی اسے حاصل کر لیا جائے۔ اب ادھر سے صندوق آ رہا ہے، چمکتا ہوا صندوق سامنے سے آ رہا ہے، فرعون نے چاہا کہ صندوق کو نکالے، وہ سب آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن صندوق پیچھے ہوا۔ فرعون کی زوجہ جناب آسیہ آگے بڑھوں، صندوق کو ہاتھ لگایا، صندوق ان کے پاس آ گیا، صندوق کو کھولا، اس پہ کون تھا؟ کہا جناب موسیٰ، جناب موسیٰ۔ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، زوجہ نے کہا کہ کیا اچھا ہو کہ ہم اسی کو اپنا بیٹا بنا لیں، تو فرعون نے کہا نہیں نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہی موسیٰ ہو جس کے ہاتھوں ہمارا خاتمہ ہونا ہے۔ تو جناب آسیہ نے کہا جب ہم اسے پالیں گے تو پھر یہ کیسے ہمارا خاتمہ کرے گا، کیسے ہم اپنی گود میں پالیں گے۔ اب جناب موسیٰ فرعون کے قصر میں پلنے لگے۔ دیکھیں ایک بات ضرور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا، ایک عرصہ ہو گیا، دیکھیں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، باقر بھائی ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اور ہمارے جو بزرگ علماء تھے ان کی جو علمی قوت و طاقت تھی، یہ لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا، جو علمی قوت و طاقت تھی وہ مناظرے پر صرف ہو گئی، وہ یعنی مطلب زیادہ تر جو یہاں کتابیں لکھی گئیں خاص طور سے ہندوستان میں وہ مناظرانہ مزاج کی کتابیں لکھی گئیں۔ اچھا یہ شوق میں نہیں لکھی گئیں، ضرورتاً لکھی گئیں، آپ سمجھ رہے ہیں، ضرورتاً لکھی گئیں، کیونکہ اغیار کی طرف سے حملے ہو رہے تھے، اعتراضات ہو رہے تھے، لہذا ہمارے بزرگ علماء نے اس طرح کی کتابیں لکھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب مناظرے کے طور پہ کتابیں لکھی گئیں تو ان کتابوں میں ہمارے ان علماء نے اصول کافی سے حوالے نہیں دیے، سمجھ رہے ہیں، من لا یحذر الفقی کے حوالے نہیں پیش کیے، بلکہ اس پہ کیا لکھا؟ میں کہا بخاری نے یہ لکھا ہے، صحیح مسلم میں یہ لکھا ہے، ترمذی شریف میں یہ لکھا ہے، سنن ابن داؤد میں یہ لکھا ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ لکھا ہے، سنن نسائی میں یہ لکھا ہے۔ بہت غور سے میری بات سنیے۔ اچھا یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، یہ سمجھانا مشکل نہیں ہے، بھئی اگر کسی کرسچن سے ہمارا مناظرہ ہو تو ہم اس کے سامنے بائبل ہی سے تو کنٹینٹ پیش کریں گے کہ بھئی بائبل میں یہ لکھا ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی، وہی تو اس کے لیے حجت ہوگا۔ اب ہم یہ کہیں قرآن میں لکھا ہے، وہ کہیں ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں، تو پھر دلیل اس کے لیے کیسے ہوگی، حجت اس کے لیے کیسے ہوگی؟ تو ان علماء نے بھی جو فضائل اہل بیت لکھے، میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، جو فضائل اہل بیت لکھے وہ دوسروں کی کتابوں سے لکھے، بہت توجہ۔ انتہائی یہ ہے کہ اگر غدیر بھی لکھی، سمجھ رہے ہیں آپ، اگر غدیر بھی لکھی تو انہوں نے کہا زید ابن ارقم یہ بیان کرتے ہیں، انس ابن مالک یہ بیان کرتے ہیں، اور فلاں یہ بیان کرتے ہیں، فلاں یہ بیان کرتے ہیں، پتہ چلا راوی بھی ان کا ہے، کتاب بھی ان کی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، راوی بھی ان کا ہے، کتاب بھی ان کی ہے، کاغذ ان کا، قلم ان کا، سیاہی ان کی، پبلشر ان کا، سمجھ رہے ہیں آپ، مصنف ان کا، مؤلف ان کا، اور فضائل ہمارے مولا کے۔ لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، کتابیں ان کی ہیں، فضائل ہمارے مولا کے ہیں، حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ مکان فرعون کا ہے، قصر فرعون کا ہے، کیا سن رہے ہیں آپ، اور پل رہے ہیں جناب موسیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کتابوں میں فضائل اہل بیت ویسے ہی ہیں جیسے قصر فرعون میں موسیٰ۔ ایک صلوات پڑھیں ہمارے محمد وآل محمد۔ لیکن دیکھیے عزیزوں، آج کل الحمدللہ ہر مجلس ریکارڈ ہوتی ہے اور دور دور تک جاتی ہے، لہذا یہ بات عرض کرنا بہت ضروری ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے اس سے ہر معاملے سے کچھ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی ناسمجھی کی وجہ سے کچھ کمزوریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ شروع سے عادی رہے مناظرے کے، یعنی ہم کا مطلب ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب شروع سے عادی رہے مناظرے کے۔ اب جب مناظرے کے عادی رہے تو ہمارے علماء نے جتنے حوالے دیے وہ انہی کی کتابوں سے دیے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، انہی کی کتابوں سے سارے حوالے دیے۔ اب ان کی کتابوں سے جو حوالے دیے تو فضائل بھی وہ بیان کیے جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن اس نزاکت کو شاید ہم سمجھ نہیں پائے کہ اگر ہمارے کسی بزرگ عالم نے ان کی کسی کتاب سے کوئی حوالہ پیش کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس پوری روایت کے ایک ایک لفظ سے متفق تھا، یہ مطلب قطعی نہیں تھا کہ وہ اس پوری روایت سے متفق تھا، نہیں، اس کے کسی ایک جملے سے اس نے فائدہ اٹھایا اور دلیل کے طور پر اس روایت کو پیش کر دیا۔ لیکن پریشانی یہ ہو گئی کہ ہمارا مجمع اہل بیت کے صرف اور صرف وہی فضائل سننے کا عادی ہو گیا جو اغیار نے لکھے ہیں۔ میں کیا عرض کر گیا، آپ نے غور ہی نہیں کیا بھائی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
آپ شاید میری بات سمجھ نہیں رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ ہم عادی ہو گئے کہ بس وہی فضائل سنیں گے کہ جو اغیار نے بھی لکھے ہیں، ان کا بخاری میں بھی لکھے ہیں اور مسلم میں بھی لکھے ہیں اور ترمذی شریف میں لکھے ہیں اور سنن ابن داؤد میں لکھے ہیں اور تحفہ اثنا عشریہ میں لکھے ہیں اور سوائق محرقہ میں لکھے ہیں۔ جب وہ سنائیے تو مجمع واہ واہ کرتا ہے، لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، ماشاء اللہ کہتے ہیں، جزاک اللہ کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو وہ فضائل ہیں کہ جن کا اقرار غیروں کو بھی کرنا پڑا۔ کیا سنایا؟ اب اگر آج کے زمانے میں ممبر سے کوئی وہ فضائل بیان کرتا ہے جو مثلا علامہ ابن شہرہ شعب نے لکھے، کیا سنایا؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے۔ یا بیان کرتا ہے کہ القطرہ میں یہ لکھا ہے، یا بیان کرتا ہے کہ اصول کافی میں یہ لکھا ہے، من لا یحضر الفقیہ میں یہ لکھا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ غلو کر رہا ہے، آگے بڑھا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ یہ بڑی خاص بات ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں، میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں وضاحت پیش کروں۔ دیکھیں بات کو سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے سلیم ابن قیس ہلالی، اس میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ یہ مولا علی کو جو دربار خلافت میں لایا گیا اور آپ سنتے ہیں کہ گلے میں رسن باندھ کے لایا گیا، تو آپ کو پتہ ہے وہاں ہوا کیا؟ کہ جب مولا علی آئے اور مولا کائنات سے کہا کہ آپ ان کی بیعت کر لیجئے، کہا کس کی بیعت کر لے؟ کہا یہ جو ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مولا علی اس شخص کی طرف مخاطب ہوئے، اس شخص کی طرف مخاطب ہوئے اور اس کے بعد پوچھنا شروع کیا، یہ بتا کہ کعبے میں پیدا ہوا یا تو؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خطابت نہیں ہے، جیسا دیکھا ہے ویسے ہی پڑھ رہا ہوں، میری بات سمجھیے۔ کہا میں پیدا ہوا یا تو؟ اس نے کہا یا علی آپ۔ کہا یہ بتا کہ آغوش رسالت میں آنکھیں میں نے کھولی یا تو نے؟ کہا یا علی آپ نے۔ کہا یہ بتا کہ رسول کی گود میں چاروں کتب سماوی کی تلاوت میں نے کی یا تو نے؟ کہا یا علی آپ نے۔ کہا یہ بتا کہ ابو جہل کے تماچا میں نے مارا یا تو نے؟ کہا یا علی آپ نے۔ کہا یہ بتا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں رسول کی نصرت کا وعدہ میں نے کیا یا تو نے؟ کہا یا علی آپ نے۔ کہا رسول نے اپنا جانشین مجھے بتایا یا تجھے؟ کہا یا علی آپ کو۔ کہا یہ بتا کہ رسول کے بستر پر میں سویا یا تو؟ اس نے کہا یا علی آپ۔ کہا یہ بتا کہ اللہ کی مرضی میں نے خریدی یا تو نے؟ کہا یا علی آپ نے۔ کہا یہ بتا کہ بدر کے میدان میں 2/3 مشرکوں کو میں نے قتل کیا یا تو نے؟ کہا یا علی آپ نے۔ کہا یہ بتا کہ خندق کے میدان میں کل ایمان میں تھا یا تو؟ کہا یا علی آپ۔ کہا احد کے میدان میں تلوار میرے لیے آئی یا تیرے لیے آئی؟ کہا یا علی آپ کے لیے۔ کہا خیبر کے میدان میں مرد میدان میں بنا یا تو؟ کہا یا علی آپ۔ کہا پتھر پہ علم میں نے گاڑا یا تو نے؟ کہا یا علی آپ نے۔ کہا مرحب کو میں نے پچھاڑا یا تو نے؟ کہا یا علی آپ نے۔ کہا خیبر کا دروازہ میں نے اکھاڑا یا تو نے؟ کہا یا علی آپ نے۔ کہا یہ بتا کہ صلح نامہ حدیبیہ میں نے لکھا یا تو نے لکھا؟ کہا یا علی آپ نے۔ کہا یہ بتا کہ جنگ حنین میں نے تلوار چلائی یا تو نے؟ کہا یا علی آپ نے۔ آخر میں کہا یہ بتا کہ جب نبی کا انتقال ہوا تو نبی کو غسل و کفن میں نے دیا یا تو نے؟ کہا یا علی آپ نے۔ کہا نبی کو قبر میں نے اتارا یا تو نے؟ کہا یا علی آپ نے۔ میں کہوں گا یا علی یہ بھی پوچھ لیجئے کہ جب اللہ کے نبی یتیم ہوا تو اسے میرے باپ نے پالا یا تیرے باپ نے پالا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ بھائی ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد۔ دیکھئے میں نے یہ یوں ہی آپ کو نہیں سنایا، میں نے کسی وجہ سے آپ کو سنایا ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ یہ مولا علی نے جتنے اپنے فضائل بیان کیے اس کا اقرار یہ مجمع نہیں کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا اقرار یہ باقر بھائی نہیں کر رہے ہیں، ناصر صاحب نہیں کر رہے ہیں، دیگر حضرات اس کا اقرار نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا اقرار کون کر رہا ہے؟ ممبر پر بیٹھا ہوا وہ شخص کہ جو علی کی خلافت کا غاصب ہے، وہ اقرار کر رہا ہے۔ بہت بڑی بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یعنی یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم تو یہ سب جانتے ہی ہیں، مانتے ہی ہیں۔ یہاں ذاکر تو ذاکر اکثر مجلس میں ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ نہ معلوم کتنی چیزوں کے اور اضافے کے ساتھ نوجوان نعرے لگانے لگتے ہیں۔ تو یہاں تو ہمارے عوام یہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن مولا علی جو پوچھ رہے ہیں وہ اس سے پوچھ رہے ہیں جو علی کے حق کا غاصب ہے، اور وہ بھی ان تمام فضائل کو ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ اب آپ ہمیں صرف اتنا بتائیے اور سوچ سمجھ کے بتائیے کہ اگر ہم بھی یہیں تک ٹھہر جائیں تو پھر ہمارے شیعہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ دیکھیں خاموش نہ ہوئیے، میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم بھی یہیں پر ٹھہر جائیں
تو پھر ہمارے شیعہ ہونے کا فائدہ کیا ہے کہ جو وہ مان رہا ہے وہی ہم بھی مان رہے ہیں، جن چیزوں کو وہ تسلیم کر رہا ہے بس انہی کو ہم بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ تو بھئی یہ تو وہ فضائل ہیں جن کا اقرار دشمن بھی کر رہا ہے، لیکن ہم چونکہ شیعہ ہیں لہذا ہمیں وہ بھی علی کے فضائل سننا ہے جو مولا علی نے سلمان کو بتائے، جو ابو ذر کو بتائے، جو مقداد کو بتائے، جو میثم تمار کو بتائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، وہ بھی تو سننا ہے یا نہیں سننا؟ وہ بھی فضائل سننا۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ لہذا وہ فضائل سننا بھی ہمارا کام ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ایک چھوٹا سا واقعہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ آج کل جن لوگوں کا مزاج بن گیا ہے کہ ذرا سا اگر فضائل پڑھے جائیں اور معارف بیان کیے جائیں تو کچھ لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا صاحب دیکھیے یہ تو آگے بڑھے جا رہے ہیں اور یہ ہیں اور یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ کوئی نہیں۔ آپ سمجھیے جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اتنا ہی اہل بیت کے حق کا عارف ہوتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم تو ویسا ظرف نہیں رکھتے، لہذا اس طرح کی باتیں ہمارے جیسے سرزد ہو جاتی ہیں، ورنہ آپ غور فرمائیے معمولی درجے کے عالم نہیں تھے آغا مستنبط، جنہوں نے 4 جلدوں میں 4 والیومز میں فضائل محمد و آل محمد پر مشتمل کتاب لکھی۔ 4 والیومز کم نہیں ہوتے، اور کوئی والیوم کوئی جلد ایسی نہیں ہے جو 500-600 صفحات سے کم پر مشتمل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 2100-2200 صفحات انہوں نے تحریر کی۔ کس سلسلے میں؟ فضائل آل محمد کے سلسلے میں تحریر کی۔ یہاں تو ہم کچھ نہیں ہیں اور ہمارے نام کے ساتھ لمبے لمبے خطابات لگ جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لمبے لمبے القاب لگ جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں ہم۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو آل محمد کے حق کا عارف ہوتا ہے وہ کتنا بڑا عالم ہوتا ہے اور کتنا منکسر المزاج ہوتا ہے۔ آپ ذرا اس بات کو سمجھیے، یہاں تو اگر ہم کچھ شعر کہہ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم نے تیر مار دیا، ایک مجلس پڑھ دی، ہم نے کہا صاحب بہت بڑا کام کر دیا، اب کون ایسے پڑھ سکتا ہے؟ آغا مستنبط نے اتنی موٹی کتاب لکھی، 4 جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی، کوئی ہمارا جیسا ہوتا تو اس کتاب کا نام رکھتا فضائل آل محمد کا، مطلب اس کا جو کتاب لکھتا فضائل آل محمد پر مشتمل، اس کا نام رکھتا بحر الفضائل، اس کا نام رکھتا دریائے مناقب۔ لیکن آغا مستنبط کو معلوم تھا کہ ہم نے لکھا کیا ہے اور آل محمد کے فضائل کیا ہیں، لہذا اس کتاب کا نام رکھا القطرہ۔ آپ نے کچھ غور نہیں کیا میں کیا عرض کر کے القطرہ اس کا نام رکھا۔ کیوں القطرہ نام رکھا؟ القطرہ اس لیے نام رکھا کہ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ بھئی اتنی زبردست کتاب ہم نے لکھی ہے لیکن یہ بھی آل محمد کے فضائل کا ایک قطرہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل، اس سے زیادہ اس کو یعنی ان کے فضائل کی، ان کے کمالات کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں۔ ایک واقعہ جو تقریباً تمام فرقوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ خانہ کعبہ ہے، حج کا زمانہ ہے، مولا علی بھی خانہ کعبہ کے قریب ہے، دوسری خلافت کا دور ہے اور خلیفہ دوم بھی باہر کیمپ کیے ہوئے ہیں، ان کا بھی ٹینٹ لگا ہوا ہے، خانہ کعبہ کا لوگ طواف کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں اس لیے کہ مجلس میں کچھ نہ کچھ میسج بھی ضروری ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 مقامات پر 3 چیزوں پر قابو رکھو تو کبھی گمراہ نہ ہو اور کبھی ذلیل و رسوا نہ ہو۔ اگر 3 چیزوں پر قابو رکھو تو کبھی رسوا نہ ہوگے، کبھی ذلیل نہ ہو۔ اور یہ یہاں جو بچے بیٹھے ہوئے، جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خصوصیت کے ساتھ سنیں کہ معصوم نے کیا ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ جب کسی بزم میں بیٹھو تو اپنی زبان پہ قابو رکھو۔ دیکھیں بہت بڑی بات ہوتی، جب کسی بزم میں بیٹھو تو اپنی زبان پر قابو رکھو۔ پھر فرمایا کہ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے ہاتھ پر قابو رکھو۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں اگر آپ خوش ہونا چاہیں تو میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے ہاتھ پہ قابو رکھو، یہ عزت کے لیے بھی بہتر ہے، صحت کے لیے بھی بہتر ہے۔ دیکھیے امام کا قول ہے، ظاہر سی بات ہے اس سے جتنا استفادہ کیا جائے
اتنا کم ہے. امام نے فرمایا جب دسترخوان پہ بیٹھو تو اپنے ہاتھ پہ قابو رکھو. اب آخری جملہ امام کا غضب کا ہے، جو سمجھے گا وہ خاموش نہیں رہے گا. پھر فرمایا کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نگاہوں پہ قابو رکھو. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. کہیں جاؤ دیکھیں بہت کچھ پوشیدہ ہے امام کے اس حکم میں کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نگاہوں پر قابو رکھو. اب کسی کے گھر جاؤ تو نگاہوں پر قابو رکھو. اور ایک بدبخت ایسا تھا جو اللہ کے گھر کے قریب، وہ اپنی نگاہوں پر قابو نہ رکھ پایا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی نامحرم کے چہرے کی طرف اس کی نگاہیں گئیں اور مولا کائنات نے اسے یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. اب ایک جملہ ضرور عرض کروں گا کہ بھئی اگر بیت کے قریب کوئی گستاخی ہوگی تو کوئی بھی برداشت کر لے، لیکن اہل بیت سے برداشت نہ ہوگی. کہ مولا علی آگے بڑھے اور ایک تماچا اس شخص کے چہرے پر مارا. اب علی کا تماچا تھا، کیا اثر ہوا ہوگا؟ یہ باہر گیا، مسجد الحرام سے باہر نکلا اور جہاں خلیفہ دوم کیمپ کیے ہوئے تھے وہاں پہنچا اور جا کے ان سے شکایت کی کہ ہم سے ایسا ایسا گناہ ہو گیا اور علی نے سب کے سامنے ہمارے رخسار پر تماچا مارا. تو آپ کو معلوم ہے خلیفہ دوم نے کیا کہا؟ سمجھدار مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے. خلیفہ دوم نے کیا کہا؟ خلیفہ دوم نے کہا کہ عین اللہ نے دیکھا اور ید اللہ نے مارا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. عین اللہ نے دیکھا. بھائی ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد و آل محمد. عین اللہ نے دیکھا اور ید اللہ نے مارا. اب اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے غور کیا کہ وقت آیا تو ان کو بھی کہنا پڑا کہ عین اللہ نے دیکھا اور ید اللہ نے مارا. تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہم فضائل کے معاملے میں ان سے بھی گئے گزرے ہو جائیں؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. نہیں پڑھے جائیں فضائل یا نہ پڑھے جائیں. جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر فضائل آل محمد بیان ہو، دیکھیے بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں تو بات کہاں سے چلی اور کہاں تک آ گئی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی ماں کو اللہ نے کبھی کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ تم اپنی اولاد سے محبت کرو. ماں کو تو اولاد سے محبت ہوتی ہی ہوتی ہے. ہم اس شہر ادب میں رہتے ہیں اور یہاں ہمارے چھوٹے بھائی بھی کثرت سے موجود ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات کی تصدیق کریں گے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو توضیح المسائل کے ذریعے حل نہیں کیا جاتا، جن کو فقط حلال و حرام کے ترازو پر نہیں تولا جاتا، بلکہ ان کا تعلق فطرت سے ہوتا ہے. ماں کے سامنے کوئی بیٹا اگر سر سے پیر تک سفید چادر اوڑھ کے لیٹ جائے، حالانکہ کوئی حرام کام نہیں کر رہا ہے، کوئی ناجائز کام نہیں کر رہا ہے، تو عزیزوں اکثر ماں سے برداشت نہیں ہوتی، آگے بڑھ کے چہرہ کھول دیتی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ماں اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ کچھ دیر کے لیے صحیح لیکن اس کا بیٹا مردے کی شبیہ بن جائے. کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا کہ جب میرے مولا نے منبر کوفہ سے آواز دی کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھ رہا ہوں وہ پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولا علی سے پوچھا جاتا کہ ہم ستاروں پر کمند کیسے ڈالیں، ہم خلاؤں میں سفر کیسے کریں. لیکن وہاں لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے طے کیا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے مولا علی کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. لہذا ایک بڑھیا کو تیار کیا کہ تم اپنے بچے کو مردے کی شبیہ بنا کے لے کے آؤ اور علی سے کہنا نماز جنازہ پڑھا دیں. جب علی نماز جنازہ پڑھا دیں تو کہنا کہ یا علی آپ نے زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دی. پورا واقعہ آپ نے نہ معلوم کتنی بار سنا ہوگا، مجھے زیادہ نہیں عرض کرنا ہے. ہمیں اس واقعے میں کسی بات پر حیرت نہیں ہوتی، نہ تو اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ زندہ آیا تھا مر کیسے گیا. اب اگر آپ سمجھیں گے تو بولیں گے مر کیسے نہ جاتا، نفس اللہ نے نماز جنازہ کی نیت کی تھی لہذا مرنا تو تھا ہی. اس پر بھی حیرت نہیں ہوتی کہ بعد میں زندہ کیسے ہو گیا، علی کی ٹھوکر میں حیات. پھر ہم کو حیرت کس بات پہ ہوتی ہے؟ حیرت صرف اس بات پہ ہوتی ہے کہ وہ بڑھیا تیار کیسے ہو گئے. اس لیے کہ بیٹے کی محبت ماں کی فطرت میں داخل، لیکن علی کی عداوت میں یہ بڑھیا تیار ہو گئی. بس ایک آخری جملہ اور اس کے بعد ربط مصائب.
کم سے کم یہ تو سمجھ میں آ ہی گیا کہ جب کسی کے دل میں علی کی عداوت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ غیر فطری عمل کرنے لگتا ہے۔ میں نے بہت بڑا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، یہ بھی علی کی عداوت کا نتیجہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ میں زیادہ وضاحت کر نہیں سکتا، لیکن جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے اس کے پشت پر پیغمبر اسلام کی حدیث بھی موجود ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بہرحال ماں کی محبت ایک مومنہ کے سالہ ثواب کی مجلس ہے، ظاہر سی بات ہے کہ عزادار گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، خداوند عالم ان کی مغفرت فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے بیٹوں کو، ہمارے بابو بھائی کو اور دیگر اعزاء و اقربا کو صبر جمیل عطا فرمائے اور زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے۔ بس عزیزوں، میں نے مجلس کو تمام کیا۔ ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، پرسے کے لیے آتے ہیں، تسلی دینے کے لیے آتے ہیں، اور جب لوگ آتے ہیں تو ان کے آنے سے کوئی مرنے والا زندہ نہیں ہو جاتا، لیکن غم زدہ دلوں کو یہ سکون ضرور ملتا ہے کہ اس سفر غم میں ہم اکیلے نہیں، کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ عزیز و خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ اس سلسلے میں بڑی خوبصورت مثال پیش کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر شاید کوئی مثال اس سلسلے میں ہو نہیں سکتی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں 5 کلومیٹر پیدل چل کے جانا ہے اور ہم اکیلے جائیں تو ہم کو راستہ بڑا طویل محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر ساتھ میں 2-4 آدمی ہوں اور آپس میں باتیں کرتے ہوئے چلے جائیں تو اتنی پریشانی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر 4 آدمی اور ہمارے ساتھ جا رہے ہیں تو 5 کلومیٹر 4 کلومیٹر رہ جائے گا، یا 5 میل کی جگہ 3 میل رہ جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ راستہ اتنا ہی رہتا ہے، ڈسٹنس اتنا ہی رہتا ہے، لیکن احساس سفر کم ہو جاتا ہے اگر کچھ ہم سفر ہوں۔ بس یہی فلسفہ تعزیت کا ہے عزیزوں۔ کسی کے مر جانے سے دل کو جو صدمہ ہوتا ہے، تو اگر کوئی آ جائے تو اس کے آنے سے کوئی مرنے والا زندہ تو نہیں ہو جاتا، لیکن وہ رسا کو اس بات کی تسلی ہوتی ہے کہ اس سفر غم میں ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن جب کربلا کے میدان میں زہرا کا لال مارا گیا تو عزیزوں وہاں انسانیت کے سارے اصول توڑ دیے گئے، نہ کوئی پرسہ دینے والا، نہ کوئی دلاسا دینے والا، نہ کوئی تسلی دینے والا۔ ہاں عزیزوں، لوگ آئے اور ضرور آئے، لیکن کیا کرنے کے لیے آئے؟ خیموں کو جلانے کے لیے آئے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھیننے کے لیے آئے، بی بی سکینہ کے رخساروں پر تماچے مارنے کے لیے آئے۔ ہاں عزیزوں، کون سا ایسا ظلم تھا جو کربلا کے میدان میں نہیں ہوا؟ کہ عزیزوں آج دوشنبہ ہے، پیر کا دن ہے، کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے۔ دن میں 2 بجے مجلس کا وقت رکھا گیا، لیکن لوگ وقت نکال کے مجلس میں آ گئے۔ کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ وہ رسا کو تسلی ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جو اعزاء ہوتے ہیں، جو اقربا ہوتے ہیں، یا جو دوست ہوتے ہیں، جو احباب ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ میت کے امور ہم انجام دے دیں۔ جو بالکل نیئرسٹ ہیں ان کو وہ کام انجام نہ دینا پڑے۔ کوشش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اکثر اس طرح کے جملے ہمارے کانوں میں آتے ہیں جب ہم کسی کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے، کہ محلے والے سارے کاموں میں مشغول ہیں، کوئی کفن لینے چلا گیا، کوئی غسل کا اہتمام کر رہا ہے، کوئی قبر کھدوانے کے لیے چلا گیا، الگ الگ کام لوگ کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہا بھائی بیٹا ہے مگر رو رہا ہے، بھائی ہے مگر گریہ کر رہا ہے، گھر والے غمزدہ ہیں، تو یہ سارے کام ہم انجام دے دیں۔ میں کیا عرض کر کے آپ کی خدمت میں۔ اور ایک بات اور ہے عزیزوں کہ اگر کہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان بچوں کو میت کے امور سے دور رکھا جاتا ہے۔ بچوں سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم غسل کے لیے پانی لے آؤ، بچوں سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم کفن پھاڑو، بچوں سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم تابوت اٹھا کے لے آؤ۔ کیوں؟ کہ یہ بچے ہیں، دل نرم ہیں، لہذا ان کاموں سے انہیں دور رکھا جاتا ہے۔ لیکن کربلا میں زہرا کے لال پر وہ مصیبت تھی کہ حسین علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے ہیں۔ عزیزوں چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف دیکھا، کہا بچوں آؤ آگے اپنے بھیا کا لاشا اٹھاؤ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ عزیزوں یہی کریا، یہی آنسو، یہی مال مجلس ہے، یہی مقصد مجلس ہے۔ عزیزوں چھوٹے چھوٹے بچے لاشا اٹھانے کے لیے آئے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کتنے بڑے بڑے بچے آئے؟ یہ بچے 12 سال یا 13 سال کے بچے نہیں تھے، اس عمر کے بچے تو پہلے ہی حسین پہ اپنی جان قربان کر چکے تھے۔
یہ تو بالکل چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کوئی 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 5 سال، 6 سال، 7 سال. آپ مجھے بتائیں، آپ کے گھر میں بھی اتنے بڑے بڑے بچے ہوں گے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے یہ آپ جانتے ہیں. ارے یہ اتنے ننھے ننھے بچے کیا جانے کہ لاشا کیسے اٹھتا ہے. اور راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ بچے آئے، اب آگے علی اکبر کے لاشے سے لپٹ گئے. کچھ بچے سر سے لپٹ گئے، کچھ بچے بازوؤں سے لپٹ گئے، کچھ بچے کمر سے لپٹ گئے، کچھ بچے پیروں سے لپٹ گئے. آگے آگے بچے علی اکبر کو لیے ہوئے، پیچھے پیچھے حسین والیہ و محمدہ. دیکھیں عزیزوں، اس واقعے سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ کربلا میں عصر عاشور کتنے بچے موجود تھے. بس ایک اشارہ اور مجلس تمام. عزیزوں، راوی حمید ابن مسلم عجیب جملہ لکھتا ہے. وہ لکھتا ہے کہ جب امام حسین کے خیموں میں آگ لگی، اللہ اکبر، آپ ذرا غور فرمائیں کہ بعد قتل حسین جب خیمے جلے، ایک خیمہ جلتا تھا، بیویاں دوسرے خیمے میں جاتی تھیں، اشقیاء دوسرے خیمے کو جلاتے تھے، بیویاں تیسرے خیمے میں جاتی تھیں. ایک مرتبہ سارے خیمے ایک ساتھ جلنے لگے. زینب سید سجاد کے خیمے میں پہنچی. اے بیٹا تم امام وقت ہو، ہمیں بتاؤ کہ ہم یہیں جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں. کب بھی اماں خیموں سے باہر نکلیے. تب یہ بیویاں اور تمام افراد خیموں سے باہر آئے. عزیزوں، راوی کہتا ہے، جملہ سنیں گے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے ابھی نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ نے تسبیح بھی پڑھی ہے. اور راوی کہتا ہے کہ خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچے نکل کر میدان میں ایسے بکھر گئے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے اور اس کے دانے بکھر جائے. اب آپ ذرا اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو مثال دی راوی نے، اس کا مطلب کیا ہے. اس سے کم 2 باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بچے ایک سمت نہیں گئے بلکہ چاروں طرف بکھر گئے. اس لیے کہ جب تسبیح کا دانہ، تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے چاروں طرف بکھر جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ 2-4 بچے نہیں تھے، اس لیے کہ اگر 2-4 بچے ہوتے تو راوی تسبیح کی مثال نہ دیتا. تسبیح میں 100 دانے ہوتے ہیں. اس کا مطلب کافی بچے تھے جو خیموں میں موجود تھے. لیکن جب قافلہ لوٹ کے مدینے آیا تو سوائے امام محمد باقر کے کسی بچے کا ذکر نہیں ملتا. ارے یہ بچے کیا ہوئے کہ کربلا سے کوفے سے شام تک راستے بھر یہ بچے ناکوں سے گرتے تھے، اس دنیا سے گزر جاتے تھے. ارے قافلے کو روکا نہیں جاتا تھا. آج بھی ان راہوں پر نہ معلوم کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے مزارات موجود ہیں. ارے شام تک پہنچتے پہنچتے ایک حسین کی یتیمہ بچی، وہ ابھی قید خانے شام میں اپنے بابا پر روتے روتے اس دنیا. اور دیگر جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. اور دیگر جو واسطہ محمد و آل محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما. اور دیگر جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. ہمارے عقائد کو صحیح سالم رکھ. ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں. اور دیگر جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سرتاج بیگم بنت ذوالفقار حسین. الحمدللہ رب العالمین. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے میرا عباس ہائے میرا رو رہی ہے سوچ کے، رو رہی ہے سوچ کے، ام البنی یہ آج بھی
اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، 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 رشک کرتی تھی میں اکثر حیدر کرار پر، پاؤں خط دیتے تھے اس کے بیٹھ کر رہوار پر، ہائے میرے شیر کی، ہائے میرے شیر کی یہ کیسی حالت ہو گئی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو وعدہ کیا، اپنے بیٹے کی وفا پر فخر ہے مجھ کو بڑا، اب نہیں اصغر کی ماں سے، اب نہیں اصغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے، سر جدا ہے تن جدا بازو جدا ہے شیر کے، آپ کی تصویر ٹکڑے، آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے عالی، کس میں تھا اتنا جگر، سنتی ہوں 9 لاکھ نے مارا تھا اس کو گھیر کر، لاش بھی اس کی سلامت، لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دے، کیا قد و قامت تھی اس کی یہ اسے معلوم تھا، ایک گٹھر میں سمٹ کر کیسے قاسم آ گیا، فروا جانتی ہے، فروا جانتی ہے کیا ہے میری بے کسی، بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی،
اصغر کب سماتا تھا میری چادر میں تو اے میرے لال، کر دیا ہے ظالموں نے یہ تیرے لاشے کا حال، ہے میرے سر کی ردا بھی، ہے میرے سر کی ردا بھی تیری تربت سے بڑے اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی، رو کے کرتی ہے سلام کو تکلم کربلا، فاطمہ زہرا سے ماں بیٹے نے کی ایسے وفا، مادر عباس کی تربت بھی ہے ٹوٹی ہوئی، السلام علیکہ یا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکہ جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء یا شمس الشموس انیس النفوس، السلام علیکہ ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک وعوانک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔